اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے نیا سبق شروع کیا تھا جس کا نام تھا خوش سالی اور سیلاب۔ تو آج ہم اس سے متعلق مشقی کام کریں گے۔ خوش سالی سے مراد کیا ہے، ہم اس پر دوبارہ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ سیلاب پر خوش سالی سے مراد یہ ہے کہ ایسے علاقے جس میں بہت عرصے تک بارش نہ ہو اور وہاں پر سبزیاں، اناج وغیرہ اور فصلیں ختم ہو جائیں اور پانی بھی ختم ہو جائے تو اس علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جاتا ہے، وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے، وہ خوش سالی والے علاقے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیلاب کسے کہتے ہیں، تو ایسے علاقے جہاں پر دریاؤں میں طغیانی آ جائے اور بہت زیادہ پانی آ جائے۔ وہ پانی کیسے آتا ہے، پہاڑوں پر پڑی ہوئی جو برف ہے نا، جب وہ سورج کی روشنی سے پگھلنے لگتی ہے اور یا بہت زیادہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو سیلاب آتا ہے اس سے، اور وہ دریاؤں میں وہ پانی چلا جاتا ہے جس سے دریا جو ہے وہ اپنی کناروں سے باہر نکل آتا ہے، وہ دریاؤں کا پانی اپنے کناروں سے باہر نکل آتا ہے اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل جاتا ہے، جس سے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگ اور ان کی فصلیں اور مویشیوں کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے اور ان کو لوگوں کے ڈوبنے کا اور مویشیوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سیلاب۔ تو آج ہم اس سے متعلق مشقی کام کا سوال نمبر 1 کریں گے جس میں ہم نے تبادلہ خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف جو ہے آپ کا مضمون میں کن 2 قدرتی آفات کا ذکر ہے؟ جی تو اس کا آسان بتائیں، اس کا جواب بتائیں آپ۔ جی اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ مضمون میں جن 2 قدرتی آفات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں نمبر 1 ہے خوش سالی اور نمبر 2 ہے سیلاب، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا خوش سالی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایسے علاقے جن میں بہت لمبے عرصے تک بارشیں نہ ہوں، بارشیں ختم ہو جائیں تو اور فصلیں، جانور وغیرہ، مویشی سب مرنے لگیں اور پانی بھی نہ ہو، قحط زدہ ہو جائے وہ علاقے، تو وہ خوش سالی والے علاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خوش سالی کا سبب بنتی ہیں، مطلب بہت لمبے عرصے تک جب بارشیں نہیں ہوتی تو وہ خوش سالی والا علاقہ ہوتا ہے اور یہ بارشوں کا نہ ہونا خوش سالی کا سبب بنتا ہے۔ جی خوش سالی کے نقصانات سے بچنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جی سب سے پہلی تدبیر تو ہمیں یہ اختیار کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے مال مویشیوں سمیت جو ہے دوسرے علاقوں میں، ایسے علاقوں میں چلے جانا چاہیے جہاں پر خوش سالی نہیں ہے، جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، اور پھر جو بارشیں دوبارہ اس علاقے میں خوش سالی والے علاقوں میں جب ہو جائیں اور تالاب اور جوڑوں میں پانی دوبارہ جمع ہو جائے تو ہمیں اپنے علاقوں میں واپس آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ حکومت اور فلاحی ادارے جو ہیں ان علاقوں میں ٹیوب ویل اور ہینڈ پمپ لگا کر پانی کی کمی کو پورا کریں اور آفت زدہ لوگوں کو اناج اور خوراک بھی فراہم کریں۔ یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بک میں بھی ہے۔ خوش سالی سے بچنے کے لیے انسان چند تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ان میں پہلی تدبیر تو یہ کہ خوش سالی کے زمانے میں انسان اپنے جانوروں سمیت گھر بار چھوڑ کر ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں قحط کی آفت نہیں ہوتی۔ پھر جب اس علاقے میں دوبارہ بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تالابوں اور جوڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ اپنے مویشیوں سمیت واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ حکومت اور فلاحی ادارے ان علاقوں میں ٹیوب ویل اور ہینڈ پمپ لگا کر پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں، آفت زدہ لوگوں کو اناج اور خوراک بھی فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آیا نا بیٹا آپ کو؟ اس کے بعد آپ کا جو ہے سوال نمبر د ہے سیلاب سے بچاؤ کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جی تو اس کا یہ دیکھیں جواب آپ کی کتاب میں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے جو تدابیر بتائی ہیں ان میں سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات سیلاب کی پیشن گوئی کرے تاکہ حکومت اور اس علاقے میں رہنے والے اس کے نقصانات سے بچنے کی تدبیر کریں۔ حکومت پانی کا ذخیرہ کرنے والے بندوں کے کناروں کو مٹی اور پتھر ڈال کر مضبوط بنائے، مویشیوں کو اونچے ٹیلوں پر منتقل کر دیا جائے، ہسپتالوں میں متاثرین کے علاج پر خاص طور سے توجہ دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی امید ہے بیٹا۔ یہ ان سوالوں پہ ہم نے صرف تبادلہ خیال کہ ان کو کاپی میں لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل اس مشق کے کل ہم مزید سوالات جوابات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔